السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آج کا ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج تھوڑی سی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فلو ہوا ہوا ہے، اس لیے شاید بولنے میں تھوڑا مسئلہ ہو۔ کوشش کروں گی کہ صحیح طرح سے بات کر سکوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ آج ہم نے سورۃ انعام کی آیت نمبر آئی تھنک 73 سے ہم نے پڑھنا ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہمیشہ کی طرح، اور آج آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں، کہیں میں نے سنی تھی، اور اس سٹوری سے جو ہم لیسن لیں گے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ سٹوری اس طرح سے ہے کہ ایک لڑکا تھا جو کہ واک کر رہا تھا، صبح مارننگ واک۔ تو واک کرتا ہوا جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کپل ہے جو کہ بیٹھا ہوا ہے، آرام سے باتیں کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ ہی ان کا کتا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کتا جو ہے وہ مسلسل چاؤں 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 کر رہا ہے۔ تو پہلے تو وہ دیکھتا رہا، پھر اس نے پوچھا اس کپل سے کہ بھئی آپ کا کتا ہے اور یہ اتنا زیادہ شور مچا رہا ہے، تو کیا وجہ ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی کچھ نہیں، یہ ایک نیل ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہے، وہ اس کو چبھ رہا ہوگا تو اسی لیے یہ بول رہا ہے، تو جب یہ تھک جائے گا بول بول کے تو خود ہی اٹھ کے چلا جائے گا۔ خیر وہ لڑکا چلا گیا اپنے واک پہ۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ کپل وہیں بیٹھا ہوا ہے اور باتیں کر رہا ہے، لیکن اب وہ جو کتا تھا وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی وہ کتا کدھر گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بس وہ نیل پہ بیٹھا ہوا تھا، جب وہ تھک گیا تو وہ اٹھ کے چلا گیا یہاں سے، اور اس کی تکلیف بھی دور ہو گئی۔ تو سٹوری تو یہی ہے، لیکن اس سے ہم نے لیسن کیا لینا ہے؟ لیسن اس سے یہ لینا ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے، یہ ہمیں نیلز کی طرح مختلف اوقات پر چبھتی ہے، چیزیں ہمارے لیے ایسی کر دیتی ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یا تو ہم اس کتے کی طرح اس نیل کے اوپر بیٹھے رہیں، اس تکلیف کو سینے سے لگا کے بیٹھے رہیں، اور اس تکلیف کی وجہ سے ہمارے سارے کام بھی رک جائیں، اور بس ہم سوگ مناتے رہیں اور اس تکلیف کو ہر وقت تازہ کرتے رہیں۔ تو یا پھر یہ کریں کہ وہ جو تکلیف ہے، وہ جو نیل ہے، چبھے گا، تکلیف ہوگی، لیکن پھر یہ ہے کہ اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور اپنی زندگی کا سفر آگے جاری رکھیں۔ تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے۔ اور پھر یہ بھی لیسن ہے کہ جیسے وہ کپل بیٹھا ہوا تھا پاس اور بالکل انڈیفرنٹ تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ یہ اس بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اسی طرح سے دنیا میں بھی لوگ آپ کی تکلیف سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نو بڈی بادرز۔ آپ کو اپنی تکلیف خود ہی اٹھانی ہے، اپنا دکھ خود ہی سہنا ہے۔ تھوڑی دیر کو شاید کوئی آپ سے ہمدردی کرے گا، لیکن بس پھر آپ نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ تو اس سے ہم نے یہ لیسن لینا ہے کہ تکلیفیں اور مشکلات دنیا کے ساتھ ہیں، دنیا ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا ہمارے خلاف چل رہی ہے ہر چیز، تو ہم نے اس تکلیف جو دنیا کی طرف سے ہمیں ملنی ہے، اس تکلیف کو ہم نے لے کر تو بیٹھ نہیں جانا، بلکہ ہم نے اٹھنا ہے۔ تکلیف ہوئی، تھوڑی دیر کو اپنے آپ کو ٹھیک کیا اور پھر اٹھ کے آگے چلنا ہے، اور یہی زندگی ہے۔ آگے چل پڑیں گے تو لوگ بھی ساتھ دیں گے، اگر ہم رک جائیں گے، بیٹھ جائیں گے تو سب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور پھر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ لیسن میں نے کہیں پر یہ بات سنی تھی، مجھے بہت اچھی لگی، اور یہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں۔ اپنے لیے بھی میں نے اس سے بہت لیسن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلوں سے اول تو بچائے، لیکن اگر کوئی آ جائے تو پھر اس کے ساتھ ہمیں چپک کے نہیں بیٹھنا، ہمیں آگے چلنا ہے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد یہ دنیا نہیں ہے، اگلی دنیا ہے۔ اور یہ سب کچھ کہنا بہت آسان ہے، لیکن جس پر گزر رہی ہوتی ہے، جس کو وہ نیل چبھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں پھر بھی
ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا ہے اور اٹھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ چلیں اب لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام اور آیت نمبر 74 سے ہم نے پڑھنا ہے، 73 تک ہم نے کر لیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ چلیں پہلے ٹرانسلیشن دیکھیں، لفظی ترجمہ۔ وا اور از جب، قولا کہا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِیہِ لام زیر لی کے لیے، اور ابی باپ، اور ہی اپنے، 3 لفظ ہیں، اپنے باپ کے لیے یا اپنے باپ کو، آزرا آزر یعنی ان کے باپ کا نام تھا آزر۔ کیا کہا؟ اتتخذوا، یہ جو شروع کا حمزہ ہے اس کا مطلب ہے کیا، تتخذوا شروع میں جو تا ہے مضارع کی علامت جس کا مطلب ہوتا ہے تم، اور تتخذوا تم بناتے ہو، کیا تم بناتے ہو، اصنامن بتوں کو، آلہہ معبود، الہ، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، انی یقیناً، اور آگے چھوٹی یہ آ گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا متکلم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میری، مجھ سے، میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو انی یقیناً میں، آرا کا، آرا دیکھتا ہوں، کا تمہیں، وا اور، قوم کا، قوم قوم، کا تمہاری، اور تمہاری قوم کو، کس میں دیکھتا ہوں؟ فی میں، ضلال گمراہی، مبین کھلی، یعنی میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وا اور، کذالک اسی طرح، نوری شروع میں نون جس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور را ہوتا ہے دیکھنا، نوری ہم دکھانے لگے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوتا بادشاہی، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، آسمانوں اور زمین کی، وا اور، لیکونا اس کے پھر پارٹس کریں، لام زیر لی تاکہ، یا مضارع کی علامت جس کا مطلب ہوتا ہے وہ، تاکہ وہ، کونا ہو جائے، لیکونا تاکہ وہ ہو جائے، من سے، الموقنین یقین کرنے والوں، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فلما، پھر، لما جب، جنہ اندھیرا کر لیا، علیہ علی پر، ہی اس پر یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام پر، لیلو رات نے، رآ اس نے دیکھا، کوکبن ایک ستارہ، تنوین آ گئی ہے نا اس لیے ہم ایک کا اضافہ کر سکتے ہیں، ایک ستارہ،
قولا اس نے کہا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاذا یہ، ربی رب ہے، اور پھر یا متکلم میرا، یہ میرا رب ہے۔ فلما پھر، لما جب، افلا غائب ہو گیا، قولا انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا نہیں، احبو، شروع میں جو الف ہے یہ مضارع کی علامت، جس کا مطلب ہوتا ہے میں، احبو میں دوست رکھتا، نہیں میں دوست رکھتا، العافلین غائب ہو جانے والے کو، فلما پھر، لما جب، رعا دیکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، القمر چاند کو، بازغاً چمکتا ہوا، قولا تو وہ بولے، ہاذا یہ، ربی رب ہے میرا، چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو بولے یہ رب ہے میرا۔ فلما پھر، لما جب، افلا غائب ہو گیا، چاند غائب ہو گیا، قولا تو انہوں نے کہا، لئن، البتہ، ان اگر، البتہ اگر، لم نہیں، یہدینی یہدی ہدایت دیتا، اور پھر چھوٹی یہ نی یا متکلم مجھے، نہیں ہدایت دے مجھے، یا نہیں ہدایت دی مجھے، ربی رب میرے رب نے، یعنی اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، اس کا مطلب یہ بنے گا، یہ نہیں ہے کہ رب نے ہدایت نہیں دی، اگر نہ دیتا ہدایت مجھے میرا رب، پھر کیا ہوتا، لَأَكُونَنَّ، لام یقیناً، اکونن، یہ الف جو ہے میں کے لیے ہے، میں کونن ہو جاتا، یقیناً میں ہو جاتا، نون مشدد ہے، بہت فورسفلی یقیناً آئے گا یہاں پہ، یقیناً میں ہو جاتا، من سے، القومی قوم، ضالین بھٹکنے والی، گمراہ ہونے والی قوم میں سے ہو جاتا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو۔ فلما پھر جب، پھر، لما جب، رعا اس نے دیکھا، الشمس سورج کو، بازغۃً جگمگاتا ہوا، قولا تو وہ بولے، ہاذا یہ، ربی رب ہے میرا، ہاذا یہ، اکبرو سب سے بڑا ہے، یعنی یہ جو سورج ہے یہ سب سے بڑا ہے چاند سے، ستاروں سے، تو یہ میرا رب ہے۔ فلما پھر، لما جب، افلت غائب ہو گیا وہ، افلا غائب ہو گیا، اور یہ تا جو آ گیا آخر میں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، ماضی میں، غائب ہو گیا وہ، یعنی کہ سورج، قولا تو کہا، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یا قومی اے قوم، اور میم زیر می جو ہے یہ قائم مقام ہو جائے گی چھوٹی یہ کے، یعنی کہ یا متکلم کے، تو کیا ترجمہ بنے گا، اے میری قوم، انی یقیناً،
چھوٹی یہ میں، یقیناً میں، بریئن، بریئن بیزار ہوں، بری ہوں، مما دو لفظ ہیں، من سے، ما جو، اس سے جو، تشرکون تم شرک کرتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بالکل بری ہوں یا بیزار ہوں۔ انی یقیناً، چھوٹی یہ میں، یقیناً میں، وجہتو، وجہ منہ موڑ لیا، تاپشتو میں نے، تاپشتو جب اینڈ پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اور یہ ماضی کا فعل ماضی ہے، منہ موڑ لیا میں نے، وجہیہ، وجہی، وجہیہ اپنا منہ یا اپنا چہرہ، کس طرف موڑ لیا، للذی اس کی طرف جس نے، فطرہ بنائے، السماواتی آسمان، والارض اور زمین، حنیفاً یک رخ ہو کر، وا اور، ما نہیں، انا میں، انا کا مطلب بھی ہوتا ہے میں، اور نہیں میں، من سے، المشرکین، مشرکین یعنی شرک کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ وحاجہ، وا اور، حاجہ، حاجہ جھگڑا کیا، ہو اس سے، اور جھگڑا کیا اس سے، قوم ہو، قوم، قوم ہو اس کی قوم نے، قالا انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتحاجوننی، کیا، تاپش تو جو شروع میں آ رہا ہے یہ مضارع کی علامت، میننگ تم، کیا تم، حاجو جھگڑتے ہو، اور نی چھوٹی یہ آ گئی مجھ سے، تو اس کے کتنے پارٹ بن گئے، 4، کیا، تو، تم، حاجو جھگڑتے ہو یا جھگڑا کرتے ہو، نی مجھ سے، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی میں، اللہ ہی، اللہ بریکٹ میں لکھے کے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو، وا اور، قد یقیناً، ہدانی، ہدا ہدایت دے دی، نی مجھے، یعنی اس نے مجھے ہدایت دے دی، وا اور، لا نہیں، اخافو، شروع میں الف، میں، خافو ڈرتا، نہیں میں ڈرتا، ما جو، یعنی میں اس سے نہیں ڈرتا جو، تشرکون تم شریک کرتے ہو، بھی اس کا، کس کا، اللہ کا، یعنی تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہو ان سے میں نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، الا مگر، ان کہ، یہ کہ، یشاء چاہے، ربی رب، رب چھوٹی یہ میرا، چاہے میرا رب، شیئن کچھ، واسعہ احاطہ کر لیا، احاطہ کر لیا ہے، ربی رب، اور چھوٹی یہ میرا، میرے رب نے، کلا ہر ایک، شیئن چیز کا، علماً علم، یعنی میرے رب کے علم نے ہر ایک چیز کا احاطہ کر لیا ہے، افلا کیا،
پھر، لا نہیں، کیا پھر نہیں، تتذکرون تم، تذکرون تم تذکر کرتے، سوچتے، تدبر کرتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ چلیں جی، یہاں تک ہم کریں گے. اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں. تو ہم نے پڑھا کہاں سے؟ ہاں، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. پھر جب اس پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب گیا. پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اچھا جی، اب یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں بتایا جا رہا ہے. اس کو ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کی جو قوم تھی، آپ بیبیلونیا جس کو آج ہم عراق کہتے ہیں، اس کے ایک شہر اور میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں پر آپ رہتے تھے. اور وہ جو قوم تھی اس زمانے میں وہاں پر یہ ستارہ پرستی، نجوم پرستی یہ عام تھا. ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، ان سب کی وہ پوجا کرتے تھے اور ان کی انہوں نے امیجنری شکلیں بنا لی ہوئی تھیں اور مجسمے بنائے ہوئے تھے، اور ان مجسموں کو انہوں نے پھر مندر میں رکھا ہوتا تھا اور وہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے. اور ان سیاروں کو پھر ان کے خیال میں انسان کی زندگی جو تھی اس پر ان کے طرح طرح کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور لوگ جو تھے وہ اپنی زندگی، موت، صحت، خوشحالی، تنگ دستی، ایسے کئی امور کو انہی سیاروں کی چالوں سے منسوب کرتے تھے. اور پھر ان کے جو مضر اثرات سے بچنے کے لیے پھر وہ ان ستاروں کے جو مجسمے انہوں نے بنا کر مندروں میں رکھے ہوتے تھے ان کو نظر و نیاز پیش کیا کرتے تھے. اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مجسمے ہیں یہ ہمارے خدا ہیں اور یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہمارے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور یہ سارا کام جو تھا یہ مندروں کے جو وہ پجاری ہوتے تھے ان کے تھرو یہ سارا کام چلتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ بھی ایک مندر کے بہت بڑے یعنی اس کا انتظام سنبھالنے والوں میں سے تھے. اور حضرت ابراہیم جو تھے ان کی بچپن ہی سے ان تمام چیزوں سے طبیعت بڑی بیزار تھی، اور ایک فطرت سلیمہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور وہ ان تمام چیزوں سے بیزار تھے اور ہر وقت وہ پھر ایک گہری سوچ میں پڑے رہتے تھے. تو ایک دن انہوں نے رات کو ایک چمکدار ستارہ دیکھا جو کہ کچھ عرصے بعد مغرب میں جا کر غروب ہو گیا. تو انہیں ایک دم خیال آیا کہ جو چیز میرے پاس موجود بھی نہیں رہ سکتی اور میری یا کسی دوسرے کی مشکلات کو وہ کیسے دور کر سکتی ہے. پھر انہوں نے چاند کو دیکھا
تو اس کا بھی یہی حال تھا۔ پھر انہوں نے سورج پر غور کیا اور اس کا بھی انہوں نے ایسا ہی معاملہ پایا کہ وہ ایک مقرر رفتار سے چلتا ہوا مشرق سے طلوع ہوا اور مغرب میں غروب ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ جو چیزیں اس قدر پابندی سے اپنے اپنے کام کرنے پر مجبور اور بے بس ہیں تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو خدا تو وہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، جو ان تمام چیزوں کو چلا رہا ہے۔ تو آپ نے ایک طویل مدت ان حالات پر غور کیا اور آخر کار خود اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا، اور وحی کے ذریعے سے کائنات کے یہ جو تمام اسرار تھے آپ پر منکشف کر دیے۔ تو اس وقت آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے آپ کو ان پریشانیوں سے نجات دلائی، اور جس میں آپ مدتوں سے سوچ بچار میں لگے ہوئے تھے، اور آپ کو ان گمراہیوں سے نکال لیا کہ جس میں آپ کی پوری قوم جو تھی وہ ڈوبی ہوئی تھی۔ تو آپ کو جب یہ یقین حاصل ہو گیا کہ سب سے پہلے آپ نے پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کا آغاز کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ جو ہے یہ سب کچھ غلط کر رہے ہیں اور یہ بت وغیرہ جو ہیں یہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ باپ نے ڈانٹ ٹپڑ کر خاموش کرا دیا اور آپ نے اپنی قوم کے پھر دوسرے لوگوں کو یہ ہدایت کی باتیں سمجھانی شروع کر دی۔ اب قوم جو تھی ان کے دلوں میں تو یہ چیزیں ساری رچی بسی ہوئی تھی، یہ ستاروں کی پرستش اور سارے مجسموں کے اثرات کو وہ مانتے تھے، تو انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر وہ جو تھے انہوں نے قوم جو تھی وہ آپ سے بحث کرنے لگ گئی، آپ کی مخالفت شروع کر دی انہوں نے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے برملا کا کہہ دیا کہ جن جن معبودوں کو تم اللہ کے اختیار اور اللہ کے تصرف میں شریک سمجھ رہے ہو، میں ان میں سے کسی ایک کو بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ تو آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی اور موت اور صحت اور تمام معاملات صرف جو ہے اس کا مالک صرف ایک اللہ، اسی کو سمجھتا ہوں، اور اسی کے اختیار میں ہے سب کچھ، اور اس کے اختیار میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جو پیغمبروں کی دعوت ہوتی ہے وہی دعوت آپ نے بھی دی، اور آپ نے ان کے بتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی، تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے؟ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ہاں اگر میرا رب چاہے تو وہ بات ہو سکتی ہے، میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے ہو؟ اور جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے میں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یعنی تم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو شریک بناتے ہوئے، تو میں کیسے تمہارے معبودوں سے ڈروں؟ اور اللہ سے نہیں ڈرتے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی۔ پھر ہم دونوں فریقوں میں سے امن اور سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ وہی انہوں نے بتایا کہ بھئی جو ان کی جب انہوں نے مخالفت شروع کر دی ان کے بتوں کی، اور وہ ساری بات پھر آگے آپ اور بھی آگے پڑھیں گے کس طریقے سے وہ بت جو تھے انہوں نے توڑے، اور پھر کس طرح سے ان کو وہ نمرود جو تھا، کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ ستاروں کی بھی پرستش کرتی تھی، چاند کی بھی اور سورج کی بھی، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے بادشاہ یعنی نمرود کو خدا بھی مانتی تھی، تو وہ ایک طرح سے اس کی بھی پرستش کرتے تھے، تو وہ بھی ان کے خلاف ہو گیا، اور انہوں نے پھر آپ کو وہ آگ کا وہ جو الاؤ جلایا اور اس میں ڈالا، اور یہ سارا واقعہ بھی آگے آئے گا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں تو تم جو ہو اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہو اور تم نہیں ڈر رہے، تو میں کیسے ڈر سکتا ہوں تمہارے ان شریکوں سے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ نے یہ جو ان کی ہمارے خداؤں کو جب آپ نہیں مان رہے اور جب انہوں نے ان کو توڑ دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا وبال آپ پر آئے گا، اس کی نحوست آئے گی، اور آپ جو ہیں وہ ایک عذاب کی زد میں آئیں گے، ہمارے معبود آپ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھئی
میں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہی مجھے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو یہ تمہارے پتھر کے بنے ہوئے معبود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب اس میں آگ جلا کر ان کو پھینکا گیا، اور کس طریقے سے آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور آپ اس میں سے صحیح سلامت جو تھے وہ بچ کے نکل آئے تھے۔ اور پھر آپ وہاں سے ہجرت کر کے پھر آپ عراق کے اس شہر سے فلسطین آ گئے تھے، اور پھر وہاں سے حجاز چلے گئے جہاں پر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا، جبکہ آپ کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق، ان کو آپ نے فلسطین میں ہی آباد کیا تھا۔ اور اس وقت بھی عراق کے اس شہر میں وہ کھنڈرات، اس شہر کے کھنڈرات جو ہیں وہ موجود ہیں جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے، اور یہ سارا واقعہ جہاں پر ہوا تھا۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا، اور انشاءاللہ اس سے آگے ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔